وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو کافی رش تھا اور ہر مریض کو ٹوکن دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹوکن لیا اور انتظار کیا۔ انتظار کرتے ہوئے میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور میں بیماری ہی بھول گیا۔ السلام علیکم دوستو، آپ کو خوش آمدید۔ ہمارے چینل پر خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی زبردست کہانی شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آئیے اب آج کی خوبصورت کہانی سنتے ہیں۔ دوستو، میری طبیعت کئی دن سے خراب تھی۔ گلے میں شدید درد تھا اور جسم ٹوٹ رہا تھا۔ تیز بخار نے بے حال کر رکھا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو جسم میں ذرا بھی طاقت باقی نہ تھی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ اب مزید لاپرواہی مت کرو اور جا کر محلے کے ڈاکٹر سے دوا لے کر آ جاؤ۔ میں نے کپڑے بدلے اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا کلینک پر پہنچ گیا تھا۔ وہاں پر پہنچ کر دیکھا تو کافی رش تھا اور ہر مریض کو ٹوکن دیا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا ٹوکن لیا اور انتظار کیا۔ انتظار کرتے ہوئے میری نظر ایک لڑکی پر پڑی اور میں بیماری ہی بھول گیا۔ وہ سفید یونیفارم میں ملبوس ایک بہت خوبصورت نرس تھی۔ اس کی آنکھیں اور معصوم مسکراہٹ دلکش تھی۔ وہ بڑی محبت سے دوائیں بنا رہی تھی۔ میں بھی شکل و صورت میں اچھا تھا۔ مجھے لگا کہ اس کی نظریں مجھ پر ہیں۔ جہاں وہ بیٹھی تھی وہاں کرسی خالی تھی۔ میں جا کر خاموشی سے وہاں بیٹھ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ نے دل میں خوشی بھر دی۔ چند لمحوں بعد اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کہ گلا خراب ہے، بخار ہے اور کمزوری ہے۔ وہ فوراً قریب آئی اور ہاتھ آگے کیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ کلائی سے لگا، پورے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ یوں لگا جیسے میری تکلیف غائب ہو گئی۔ وہ بولی کہ آپ کو واقعی بخار ہے، اپنا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں آپ؟ میں نے ہنس کر کہا کہ خیال رکھنے والا ابھی تک ملا ہی نہیں تھا۔ وہ شرما گئی۔ اس کی ہنسی میرے دل میں اتر گئی۔ اتنے میں ڈاکٹر نے اندر بلا لیا تھا۔ میں نے چیک اپ کروایا اور باہر آیا۔ وہ پھر سے دوائیاں تیار کر رہی تھی۔ اس نے دوا کا لفافہ میری طرف بڑھایا اور کہا، وقت پر ضرور دوا کھائیے گا۔ میں نے پوچھا، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، نام ثنا ہے۔ میں نے دل میں نام کئی بار دہرایا۔ میں دوا لے کر گھر آیا پر دل کلینک پر ہی رہ گیا تھا۔ اگلے دن طبیعت بہتر تھی پر میں پھر چلا گیا۔ امی نے کہا، کل ہی تو دوا لائے تھے۔ میں نے بہانہ بنایا کہ گلے میں درد ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ ثنا کو دیکھنا تھا۔ میں کلینک پہنچا تو ثنا نے دیکھتے ہی کہا کہ آپ پھر آ گئے۔ امید ہے کہ اب آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہوگی۔ میں نے ہنس کر کہا، پتہ نہیں کیوں جب تک آپ کو نہ دیکھوں طبیعت ٹھیک ہی نہیں ہوتی۔ اس کے گال سرخ ہو گئے۔ وہ نظریں جھکا کر دوا بنانے لگی۔ اس دن ہماری باتیں پہلے سے زیادہ ہوئیں۔ مجھے پتہ چلا ثنا شریف لڑکی ہے۔ اسے اپنے والدین کی فکر رہتی ہے اور وہ اپنی نوکری ایمانداری سے کرتی ہے۔
اس کے بعد روزانہ کلینک جانا معمول بن گیا تھا۔ کبھی سر درد کا بہانہ اور کبھی دوا ختم ہونے کا کہتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بھی پہچاننے لگے تھے، پر ثنا مسکرا کر استقبال کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ ہماری دوستی گہری ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کی پسند جاننے لگے۔ ثنا کو بارش اور چائے پسند تھی۔ وہ عزت کرنے والے سے شادی چاہتی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسی سے شادی کروں۔ ایک دن کلینک بند ہونے کے بعد میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ باہر آئی تو میں نے ہمت کی۔ میں نے کہا، اگر برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ وہ خاموشی سے دیکھنے لگی۔ اس کی نظریں میری دھڑکن بڑھا رہی تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، ثنا، مجھے نہیں معلوم محبت کب ہوئی، پر لگتا ہے آپ کے بغیر زندگی ادھوری ہے۔ میں آپ سے سچی محبت کرتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور وہ بولی، میں بھی سوچتی تھی پر ڈرتی تھی کہ کہیں آپ مذاق نہ کر رہے ہوں مجھ سے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے وعدہ کیا کہ جلد رشتہ بھیجوں گا۔ کچھ دن بعد گھر میں بتایا تو سب حیران ہوئے، پر معلومات کے بعد مان گئے۔ ہمارے خاندان والے آپس میں ملے۔ ثنا کے والدین کو میں پسند آ گیا اور انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ چند ہفتوں کے بعد ہماری منگنی ہوئی۔ منگنی پر ثنا نے مسکرا کر پوچھا، یاد ہے جب پہلی بار بخار دیکھا تھا؟ میں نے کہا، بخار تو نہیں اترا تھا، پر دل تمہارے نام ہو گیا تھا۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے لگا تھا آپ باقیوں جیسے نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور شادی کا دن آیا۔ ہمارا نکاح سادگی سے مکمل ہو گیا۔ جب قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور ثنا نے قبول ہے کہا تو آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ سچی محبت میری شریک حیات بن چکی تھی۔ شادی کے بعد ثنا نے ہر دکھ اور خوشی بانٹی۔ کبھی کبھی ہم ہنس کر اس دن کو یاد کرتے ہیں جب میں دوا لینے گیا تھا، پر قسمت نے ہم سفر دے دیا تھا۔ آج بھی جب کوئی کہانی پوچھتا ہے تو میں مسکرا کر کہتا ہوں کہ ایک بخار، ایک کلینک اور ایک مسکراہٹ نے میری پوری زندگی ہی بدل دی تھی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی۔ مزید بہترین کہانیوں کے لیے ہمارے چینل